بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ صدق اللہ العظیم۔ ویسے ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں ایک گناہ کا نام لے کر خاص اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، بڑائی میری چادر ہے، جو اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو توڑ دوں گا۔ یعنی یہ بڑاپن، یہ بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کو سجتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو گندے نطفے سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، تاکہ موت تک یہ سبق حاصل کرتا رہے کہ میری کچھ حیثیت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہو۔ خالص تکبر کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ نہیں دیں گے۔ یہ بڑائی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ بیماری دن بدن خواص کے اندر بھی آتی جا رہی ہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا، اپنی نظر میں اپنے کو اچھا سمجھنا یہ بہت غلط بات ہے۔ نیک بننا ہر انسان پر فرض ہے، مگر خود کو نیک سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ بالکل حرام ہے۔ تکبر، بڑاپن، بڑائی جتلانا کس کو کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں اس کی اس طرح تعریف کی جا سکتی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور حق بات کا قبول نہ کرنا، یہ تکبر ہے، بڑاپن ہے، عجب ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے کو بڑا نہیں سمجھتا اور دوسروں کو حقیر بھی نہیں سمجھتا اور حق بات قبول کرتا ہے تو یہ دولت، سلطنت، شاندار لباس کے باوجود بھی تکبر میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ تکبر کہتے اس کو ہیں کہ وہ خود کو بڑا سمجھے، دوسروں کو حقیر سمجھے۔ لیکن ایسا بندہ جس کے پاس دنیا کے سارے اسباب موجود ہیں لیکن وہ خود کو بڑا نہیں سمجھتا، خود کو حقیر سمجھتا ہے، تو دنیا کے تمام اسباب ہونے کے باوجود بھی ایسا شخص متکبر یعنی تکبر والا نہیں ہو سکتا۔ تکبر کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، جو اپنے کو مٹائے اور تواضع اختیار کرے تو حق تعالی اس کو عزت اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔
پس یہ اپنی نظر میں حقیر ہوتا ہے مگر مخلوق کی نظر میں باعزت اور بڑا ہوتا ہے، اور جو شخص اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل فرماتے ہیں، پس وہ لوگوں کی نظر میں حقیر ہوتا ہے اور اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ مخلوق کی نظر میں وہ سور اور کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اپنے کو بڑا سمجھنا اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں، بندہ جس وقت اپنے کو اچھا سمجھتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں برا اور بڑا حقیر ہوتا ہے، اور جب بندہ اپنی نظر میں خود کو حقیر اور برا سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھلا اور اچھا بن جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نظروں میں اچھا بنیں تو خود کو حقیر سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نے خود کو اچھا، بڑا، نیک سمجھ لیا تو پھر بالیقین ہم اللہ تعالیٰ کے نظروں سے گر جائیں گے۔ اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں نیک سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہمیں قبول کرنا ہے۔ ایک لڑکی کی رخصتی کے وقت اس کی سہیلیوں نے خوب زیور اور اچھے کپڑوں سے سجا کر کہا، بہن تم کو مبارک ہو، تم بڑی اچھی دکھ رہی ہو، خوبصورت نظر آ رہی ہو۔ وہ رونے لگی، نہ معلوم شوہر کی نظر میں میرا یہ حسن قبول ہوگا کہ نہیں۔ اسی طرح دنیا میں لوگوں کی تعریف سے بیوقوف نہیں ہونا چاہیے۔ جب قیامت کے دن جنت کا فیصلہ ہو جائے گا تب خوشی منانے کا اصل حق حاصل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ متکبر جو تکبر کرنے والا ہوتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنے گھوڑے کی رات دن کی شرارتوں سے تنگ آ کر دلال کو فروخت کرنے کے لیے دے آیا۔ دلال نے بازار میں اس گھوڑے کی خوب جھوٹی تعریفیں کی۔ اس بیوقوف نے کہا، جب اس میں یہ خوبیاں ہیں تو ہم نہیں فروخت کرتے۔ تمام عمر اس گھوڑے کی خباثت اور شرارت کا تجربہ بھول گیا چند جھوٹی تعریفوں سے۔ اسی طرح جو شخص اپنے نفس کی شرارتوں اور معاصی سے واقف ہے، کسی کی تعریف سے اس کا اپنے نالائق نفس کو لائق سمجھنا نہایت درجے کا گدھاپن اور حماقت ہے۔ اس لیے کسی بھی موقع پر آ کر، مقام پر آ کر اپنے کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آدمی خود جانتا ہے کہ میں خود کتنے پانی میں ہوں۔ عجب کا علاج کیا ہو، جب بھی اپنے کسی کمال پر نظر آ جائے، نظر جائے تو یہ مراقبہ کریں کہ یہ میرا ذاتی کمال نہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ بھی بغیر استحقاق کے، اور اس نعمت کا باقی رہنا بھی میرے اختیار میں نہیں۔ جب خدا چاہے تو چھین لے تو ناز کس بات پر۔ اس کا مراقبہ کرنے سے عجب کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ جب بھی خود میں کوئی کمال نظر آ جائے، میں تو یہ، میں تو وہ، میں تو ایسا، میں ڈبل پیسہ، میں ایسا، میں ویسا، تو فوراً اپنے نفس سے کہے کہ اے نفس، یہ میرا ذاتی کمال نہیں، بغیر استحقاق کے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، میں اسے باقی بھی نہیں رکھ سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چھین لیا تو پھر ناز کس بات پر کرنا۔ اب تکبر کے جو بندہ خود کو بڑا سمجھتا ہے یا دل میں بڑائی آتی ہے، اپنے بزرگوں کے ملفوظات کی روشنی میں 3 علاج بیان کر دیتا ہوں۔ اپنے خاتمے کا دھیان رکھنا کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں۔ جی اگر ایمان پر خاتمہ ہوا
تو پھر دنیا میں کامیابی ہی کامیابی، آخرت میں بھی. اور اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بندہ کبھی دنیا و آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اور کوئی بندہ نہیں جانتا کہ میرا خاتمہ کس حالت پر ہوگا، اس لیے ساری زندگی ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نظر پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے گزار دینی چاہیے. اس کے لیے حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے یہ 2 جملے صبح و شام اپنے نام کے ساتھ کہہ دیا کریں تو تکبر قریب نہیں آئے گا. جیسے میرا نام ایاز ہے تو میں خود اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہوں کہ اے ایاز، تو تمام مسلمانوں سے کمتر ہے فی الحال، اور تمام کافروں سے اور تمام جانوروں سے کمتر ہے فی المآل. یہ جملہ بندے کو صبح و شام اپنے نام کے ساتھ اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا چاہیے. یعنی انجام اور خاتمے کے اعتبار سے کافروں سے اس لیے کہ شاید کوئی کافر ایمان لائے، اور جانوروں سے اس لیے کہ ان سے حساب و کتاب نہیں. تو اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا جائے اے نفس، تو تمام مسلمانوں سے کمتر ہے فی الحال، اور تمام کافروں سے اور جانوروں سے کمتر ہے فی المآل، یعنی انجام اور خاتمے کے اعتبار سے. یہ پہلا علاج. دوسرا علاج یہ کہ اللہ والوں کی صحبت میں زیادہ آنا جانا رکھے اور اپنے شیخ سے مستقل اس مرض کی اصلاح کرائیں، ان کے بتائے ہوئے علاجات پر عمل کریں، مضبوط تعلق ہو. اسی طرح تیسرا علاج یہ اپنی پیدائش پر غور کریں کہ گندے قطرے اور گندے خون سے بنے ہیں اور اب بھی پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے، پھر تکبر کس بات کی؟ میرا جسم مٹی سے بنا ہوا، اللہ نے مجھے گندے پانی سے پیدا کیا، میرے پیٹ کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، تو پھر میں اپنے آپ کو کس اعتبار سے لوگوں سے اچھا سمجھوں، دوسروں کو حقیر سمجھوں؟ جب کبھی تکبر کا، بڑائی کا، بڑے پن کا خیال آئے تو اس وقت اپنے نقائص پر، اپنے عیوب پر نظر رکھ کر فوراً اپنے نفس سے کہے کہ تو گندے قطرے سے پیدا ہوا ہے، گندے خون سے بنایا ہوا ہے، تیرے پیٹ میں گندگی ہے. اس لیے اپنے مشائخ سے مضبوط تعلق ہو. جو بندہ اپنے شیخ سے مضبوط تعلق رکھے گا اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، ورنہ بندہ صاحب خلافت، صاحب اجازت سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کا نفس کسی نہ کسی اعتبار سے اسے ہلاک و برباد کرنے کی کوشش کرے گا. بعض دفعہ نفس عاجزی اور تواضع دکھاتے ہوئے اسے تکبر کے اندر مبتلا کر دے گا. یہ بھی بہت بڑی اور باریک بات ہے. ان ساری چیزوں کا علاج مشائخ کی صحبت میں ہوتا ہے. مضبوط تعلق رکھنے سے، اپنے نفس کو رگڑے کھلانے سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.